بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات حدیث میں سے الجرح والتعدیل یہ ایک انتہائی اہم اصطلاح ہے جس کے ذریعے سے انسان یہ جان پاتا ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سنا، روایت کیا، اس کی شخصیت کیسی تھی، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اور وہ کتنا متقی اور عادل شخص تھا۔ یہ ایک فن ہے، اور اس فن کے سوا، اس فن کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نہ وہ یہ جان سکتا ہے کہ کوئی بھی قول ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انسان یہ جان پاتا ہے کہ جو راوی روایت کر رہا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے یا اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو الجرح والتعدیل یہ ایک ایسا فن ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں۔ الجرح، جرح کا مطلب ہوتا ہے زخم لگانا، چاہے وہ تلوار کے ساتھ لگایا جائے، چاہے وہ زبان کے ساتھ لگایا جائے، چاہے کسی کا عیب بیان کرنا ہو، کچھ بھی ہو، ایسے لفظ کے لیے الجرح بولا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر التعدیل، تعدیل کا مطلب ہے کسی کی خوبی کو بیان کرنا، کسی کی تعریف کرنا، یا کسی کی عدالت و سچائی کو بیان کرنا، یہ تعدیل ہوتا ہے۔ تو جرح و تعدیل کا پھر مطلب یہ ہوا کہ کسی کو یا تو کسی کے کردار کو داغدار بنا دینا یا اس کے کردار کو بتا دینا، اس کے کردار کے بارے میں کوئی بات بتا دینا، اور وہ بات اس شخصیت کو داغدار بنا رہی ہو۔ اور دوسرا تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کی خوبی بیان کر دیتے ہیں، کسی کی اچھائی کو بیان کر دیتے ہیں، کسی کا سکا ہونا بیان کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کسی کی خوبی ہے اور ایک کسی کی خامی ہے۔ جرح و تعدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اب جرح و تعدیل یہ دو چونکہ الگ الگ اصطلاحات ہیں، تو جرح کی جو تعریف ہے یا جرح کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے الطعن فی الراوی مخل بعدالتہ و ضبطہ، راوی پر ایسا طعن آ جانا جو اس کی عدالت اور اس کے ضبط میں مخل ہو رہا ہو، یہ جرح ہوتا ہے۔ اور تعدیل کیا ہوتا ہے؟ تعدیل ہوتا ہے تزکیۃ الراوی بانہ عادل او ضابط، راوی کے بارے میں یہ وضاحت دے دینا، بتا دینا، یہ صفائی دے دینا کہ یہ راوی عادل ہے یا یہ راوی ضابط ہے، یعنی مضبوط حافظے والا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا، کوئی ایسا وصف بیان کر دیا کہ جس سے اس کی عدالت جاتی رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی جرح کر دی ہے۔ اور اگر ایسا راوی جس کی عدالت آپ نے بیان کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی تعدیل کر دی ہے۔ تو جرح و تعدیل یہ دو الگ الگ اصطلاحات ہیں، لیکن جب ہم ان کو ملاتے ہیں تو اکٹھا کرتے ہیں، عمومی طور پر محدثین کرام نے اس کو اکٹھا ہی بیان فرمایا ہے، ایک ہی جگہ پر اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ الجرح و تعدیل باقاعدہ ایک علم کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس کو علم الجرح والتعدیل کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ علم الجرح والتعدیل ہوا علم یبحث فیہ احوال الروات، ایسا علم جس میں راویوں کے احوال کو بیان کیا جاتا ہے، من حیث قبول روایاتہم اور ردہا، اس حیثیت سے کہ یا تو ان کی روایت کو ہم نے لینا ہے یا ان کی روایت کو ہم نے رد کر دینا ہے۔ تو اس حیثیت سے ایسا علم جس میں راویوں کے احوال پر بحث ہو کہ یہ راوی ہم نے لینا ہے یا یہ راوی ہم نے نہیں لینا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم راویوں کے احوال پر بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ جب راویوں کے بارے میں علم ہو گیا تو پھر ہمیں سند کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ یہ سند قابل قبول ہے کہ نہیں، اور جب سند کے بارے میں ہمیں علم ہو جاتا ہے تو پھر ہم حدیث کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث قابل اعتبار ہے کہ نہیں، اس حدیث کو ہم نے لینا ہے کہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بنیادی علم ہے جس کا جاننا ہر فن حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت تک بندہ حدیث کے بارے میں نہیں جان سکتا جب تک کہ یہ نہ جان پائے کہ ان راویوں اور ان سند کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، وہ سند صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ سند قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو جاننا پہلے ضروری ہے۔
تو اس لیے جو علم الجرح و تعدیل ہے اس پر انسان کی واقفیت لازمی ہونی چاہیے. اس پر محدثین کرام نے بہت زیادہ کام کیا، کتابیں لکھی اس پر بڑی بڑی، اور باقاعدہ ثقات پر کتابیں لکھی، ضعفاء پر کتابیں لکھی، پھر اس کے علاوہ کثیر تعداد میں کتابیں لکھی. انشاءاللہ اس پر ہمارا ایک الگ بیان آئے گا کہ کتب الجرح و تعدیل کون کون سی کتب ہیں اور کون کون سے ٹائٹل ان کو دیے گئے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی ایسا مضبوط شخص ہونا چاہیے جو کسی کو جرح کر رہا ہو کسی پر، یا کسی پر تعدیل کو بیان کر رہا ہو. کوئی ایسا مضبوط ترین شخص جو ہے وہ ہونا چاہیے. کس طرح کا شخص ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبیاں کون سی ہونی چاہیے، اور کون سی شرائط ہیں تب وہ انسان کسی کو یہ یا تو داغدار بنا دے گا یا اس کو اعلیٰ درجہ پر فائز کر دے گا. ظاہر ہے جو شخص ایسا حکم لگا رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی کچھ شرائط طے کی گئی ہیں. ایسے نہیں ہے، یہ وہ فن ہے جو دنیا کائنات کے کسی مذہب کے اندر اس طرح نہیں پایا جاتا، نہ اس کی اس طرح اہمیت ہے جتنا اسلام میں یہ پایا جاتا ہے. اور نان مسلمز نے خود اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ جو فن ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو کیسا شخص ہونا چاہیے جو کسی دوسرے راوی پر حکم لگا رہا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ متقی ہونا چاہیے، عادل اور ضابط ہونا چاہیے. خود اس کی اپنی ایک اہمیت ہونی چاہیے جو کسی کی تعدیل کر رہا ہے یا کسی کی جرح کر رہا ہے. تو جارح یا معدل، یا اس کو متقی ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، ضابط ہونا چاہیے. یہ اس کی ایک شرط ہے. پھر اس کے بعد وہ کسی قسم کے حکم لگانے میں سستی کا مظاہرہ نہ کرے، غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، یا وہ تنگ نظر نہ ہو کہ وہ کسی اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے اس کو وہ برا بلا کہہ رہا ہو، یا اپنے کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے یا اپنے مقام و مرتبہ کے لیے کسی ایسے شخص کو جس پر جرح کی گئی ہے اس کو عادل کہہ رہا ہو. تو اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو جرح و تعدیل کے اصول ہیں ان اصول کے دائرہ کار میں رہ کر اس کو اپنا حکم لگانا چاہیے. اور اگر وہ دائرہ کار سے واقف ہی نہ ہو تو کیسے حکم لگائے گا؟ اس لیے جرح تعدیل سے متعلق تمام اصول پر اس کی واقفیت انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ جو بھی جرح و تعدیل کر رہا ہے اس کو متشدد نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ متساہل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اس شخص کو داغدار بنائے گا. جو شخص متشدد ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سخت اصول اس نے اپنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے، اور متساہل ہے تو پھر ہر شخص کو اٹھا کر دائرہ تعدیل میں وہ داخل کر دے گا. تو اس لیے ایسا شخص انتہائی متشدد یا انتہائی متساہل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا ہو تو پھر جو دیگر ائمہ ہیں ان کے اقوال کو بھی سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا، پھر اسے ایک قول پر اتفاق نہیں کیا جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص ایسا فیصلہ سنا رہا ہے تو اس کے بارے میں اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کس مذہب کے ساتھ تعلق ہے، یعنی فقہی کس مذہب کے ساتھ تعلق ہے، اس کا کس دائرہ کار کے ساتھ تعلق ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو دلی نفرت ہے اس کے ساتھ اسی کی وجہ سے وہ اس پر حکم لگا رہا ہو. تو ان ساری چیزوں سے یا تو اس کو پاک ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے پہلے، پھر اس کے بعد اس کے حکم کو دیکھا جائے گا. اور اگر کسی کی کوئی ایسی مخالفت نظر آ رہی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ نظر آ رہا ہے یا اس کی کوئی کسی کے ساتھ دشمنی تھی تو پھر دیکھا جائے گا. اگر دشمنی واضح ہو گئی تو اس کا قول اس کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگا. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ فیصلہ جو کر رہا ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر کر رہا ہے، تو پھر اس کا قول جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. یہی شرائط جارح کے لیے بھی ہیں اور یہی شرائط معدل کے لیے بھی ہیں. دونوں کے لیے یہی شرائط ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے پھر راوی پر اس کے بعد حکم لگایا جائے. لہذا صرف کوئی اگر کسی کے بارے میں حکم لگا رہا ہے تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم پورا بایو ڈیٹا چیک کریں گے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو کہہ رہا ہو. پھر اس کے بعد ہم کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات بڑی اہم میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کچھ اقوال آتے ہیں، کچھ نے اس کو ثقہ کہا، کچھ نے اس کو ضعیف کہا، تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر میرا ایک الگ بیان پہلے موجود بھی ہے اور دوسرا بھی بیان اس پر میرا آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز. تو
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک ہی راوی کو ضعیف بھی کہا گیا ہے اور ایک ہی راوی کو صحیح بھی کہا گیا ہے، یعنی ثقہ کہا گیا ہے، تو اس پر اب ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی راوی کو ضعیف بھی کہہ دیا اور ثقہ بھی کہہ دیا گیا، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے تعدیل بھی موجود ہے اور جرح بھی موجود ہے، تو اب ہم نے جرح کی طرف جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ جرح کا سبب کیا ہے۔ اگر اس کی جرح مفسر ہے تعدیل کی موجودگی میں، تو پھر ہم جرح کو تسلیم کریں گے، اور اگر جرح مفسر نہیں ہے، یعنی بتایا نہیں گیا کہ اس کو ضعیف کیوں کہا جا رہا ہے، کس وجہ سے کہا جا رہا ہے، اگر وہ واضح نہیں ہوا تو پھر تعدیل پر عمل ہوگا، اور اگر وہ واضح ہو گیا تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ پھر جرح جو ہے وہی مقدم ہوگی۔ یہ ایک باقاعدہ فن ہے، اس پر محدثین کرام نے کام کیا ہے۔ جو جرح تعدیل پر مختلف کتابیں ہیں ان پر میں الگ بیان میرا انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ یہاں جو میں بتانے والا ہوں وہ صرف جو اس لفظ کے ساتھ محدثین کرام نے کتب لکھی ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ امام ابن ابی حاتم کی کتاب الجرح والتعدیل ہے، بڑی اہم اور بنیادی کتاب ہے اس حوالے سے۔ دوسری الفاظ الجرح والتعدیل ڈاکٹر نور الدین عطر کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل، یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ الرفع والتکمیل، یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ المدخل الی دراست العلم الجرح والتعدیل، یہ بھی ایک باقاعدہ طور پر سید عبد الماجد غوری کی کتاب ہے۔ اور موجم الفاظ الجرح والتعدیل، یہ بھی سید عبد الماجد غوری کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک رسالہ ہے باقاعدہ جو امام منذری نے جرح و تعدیل پر، کچھ سوالات ہوئے تھے جرح و تعدیل پر ان سے، تو انہوں نے اس کے جوابات دیے، یہ باقاعدہ طور پر ایک رسالہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تاج الدین سبکی کی کتاب ہے قاعدۃ فی الجرح والتعدیل، اس کی تحقیق عبد الفتاح ابو غدہ نے کی ہے۔ تو ایسی کتب کے جو باقاعدہ طور پر الجرح والتعدیل کے نام پر شائع ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک کتب کے میں نے نام لیے ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے ہمارے بیان کے اندر یہ موجود ہے کہ جو کتب ثقات ہیں یا کتب الضعفاء ہیں یا کتب العلل ہیں، جن سے ان راویوں کے احوال مزید معلوم ہوتے ہیں، یا باقی کتب اسماء الرجال ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارا وہ بیان آپ سماعت فرمائیں گے تو ساری چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ الجرح والتعدیل کے بارے میں نے انتہائی اختصار سے ایک تو اس کا معنی بیان کیا ہے، دوسرا اس کی تفسیر، اس کی تعریف میں نے بیان کر دی، اور تیسرا اس کی جو جارح اور معدل کی شرائط تھی وہ بھی سامنے رکھی اور چند ایک کتب بتائی ہیں۔ باقی جو اس کے اصول و ضوابط اور قواعد ہیں وہ ہمارے علیحدہ بیانات میں موجود ہے، آپ وہ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں فن حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔